نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے پردے کے واجب ہونے کا دار و مدار کس چیز پر ہے، اور اسی طرح سطر اور پردے میں کیا فرق ہے، اور پردے کے وجوب پر شرعی دلائل۔ پردے کے وجوب پر شرعی دلائل میں سے قرآن و حدیث کے کچھ دلائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک اور دلیل حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، قرآن کریم میں ہے المحصنات الغافلات المؤمنات، سورہ نور میں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں محسنات، غافلات، مؤمنات عورتوں کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ 2 صفات وہ اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ ہیں، الغافلات، المؤمنات، غافل رہنے والی اور یقین رکھنے والی، ایمان لانے والی عورتیں۔ مگر المحصنات کا جو لفظ ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ لایا گیا، اس میں فاعل جو کام کرنے والے کو بتاتا ہے اور اس میں مفعول جس پر کام کیا گیا جو اس کو بتائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس طرح لانے سے ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے کہ جس کی ضرورت 14ویں صدی میں آ کر اور زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ کہ اس آیت کریمہ میں مردوں کو پردے کی تاکید کی گئی ہے کہ مرد المحصنات ان عورتوں کو پارسا رکھیں، کیونکہ المحصنات کے معنی ہیں پاک رکھی گئی عورتیں، پارسا رکھی ہوئی عورتیں۔ تو مردوں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ خواتین کو پردہ کرائیں۔ اکیلی عورت وہ کافی نہیں جب تک مرد اس کو محفوظ نہ رکھے۔ تو اس میں فاعل کے صیغے سے یہ بات حاصل نہ ہوتی، اس لیے اس میں مفعول کا صیغہ لایا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ پردے کے حوالے سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیات ہیں تو یہ سطر کے متعلق ہیں، پردے کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل میں سطر الگ چیز ہے اور پردہ جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے عورت کے چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کو سطر سے مستثنا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ چیزیں کھلی رہیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اور اس میں عورت کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں اور اسی طرح دونوں قدم ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن وہ سطر میں داخل ہے، اس میں سے کوئی عضو وہ نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے سطر پوشی کا۔ اور غیر محرموں سے عورت کا پردہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کا مدار وہ فتنے کے اندیشے پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عورت کا چہرہ اس کے بدن کا ممتاز حصہ ہے، اس کے غیر محرموں کے سامنے کھولنے میں بڑا فتنہ ہے، تو اس لیے حضرات فقہاء کرام نے غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ اور پردے کے وجوب کا جو دار و مدار ہے تو وہ فتنے پر ہے۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں اس پہ یہ حکم لگے گا، وہ علت جہاں بھی پائی جائے گی تو اس کے اوپر یہ پردے کا حکم لگے گا۔ جب پردے کا حکم خوف فتنہ کی علت ہے تو جہاں فتنے کا خوف و اندیشہ ہوگا، جیسے جوان عورت، تو اس پر یہ حکم بھی ضرور واجب ہوگا، اگر نہ کرے گی تو واجب کی تارک اور گناہگار ہوگی۔ البتہ جہاں فتنے کا احتمال نہ ہو، جیسے 60-70 برس کی بڑھیا، تو اس پر یہ حکم واجب نہیں ہے۔ اور فتنے کے اندیشے میں بھی ظاہر ہے عورت کا جو چہرہ ہے وہ اس کے بدن کا ممتاز حصہ ہے، اور اسے دیکھنے سے
یعنی فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو اسی لیے فقہاء کرام نے غیر مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ اور اسی طرح پردے کے واجب ہونے کا مدار جو ہے وہ محرم اور نام محرم پر ہے۔ محرم اور نام محرم یہ شریعت کی اصطلاحات ہیں۔ تو پردے کے وجوب کا مدار وہ محرمیت پر، جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا، فتنے پر ہے اور محرمیت پر، یعنی جہاں فتنے کا احتمال ہوگا وہاں پردہ واجب ہوگا۔ اور اسی طرح محرم اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جس سے ابداً یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، خواہ اس کے ساتھ نکاح نسب کی وجہ سے حرام ہو، جیسے ماں، بہن، بیٹی، اور عورت کی طرف سے اس کے لیے باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یا مساہرت سے ہو۔ مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو، جیسے مرد کے لیے ساس سسر اور عورت کے لیے عورت کے لیے یعنی اس کا سسر، اور عورت جو ہے مرد کے لیے اس کی ساس، عورت کے لیے سسر، تو یہ اس کا محرم ہے۔ یا تیسری صورت ہے حرمت کی، جس کو رضاعت کہا جاتا ہے، نسبی محرمیت، اور اسی طرح مساہرت کی وجہ سے، سسرالی رشتوں کی وجہ سے محرمیت، اور تیسری چیز ہے رضاعت کی وجہ سے محرمیت، یعنی دودھ کے رشتے سے اس کا محرم ہو جانا۔ تو یہ جو محرم ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، ان سے کسی عورت کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض فقہاء نے زمانے کے فتنوں کو دیکھ کر مساہرت اور رضاعت، یہ جو رشتے ہیں، تو ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھے رہنے کو منع کیا ہے۔ اب سالی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جو بہن ہے وہ اس کے نکاح میں ہے، لیکن اب شریعت نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح رضائی بہن بھائی، اب ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا نکاح کا کبھی بھی، لیکن ان کے ساتھ بھی خلوت میں بیٹھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ یہاں خوف فتنہ ہے۔ اور شرعی محرم وہ ہے کہ جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح صحیح ہونے کا کوئی احتمال نہ ہو، باپ، بیٹا، بھائی، ان کی اولاد، اسی طرح بہن، والدہ، بیٹی، اور اسی طرح ان کی جو اولادیں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور جس سے عمر میں کبھی بھی نکاح صحیح ہونے کا احتمال ہو، وہ شرم محرم نہیں ہے، بلکہ ان کو نام محرم کہا جاتا ہے۔ اور جو حکم شریعت میں محض اجنبی اور غیر آدمی کا ہے، وہی ان کا ہے، گو کسی قسم کا رشتہ قرابت کا بھی ہو، جیسے چچا یا پھپھی کا بیٹا، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، اور اسی طرح دیور یا بہنوئی یا نندوئی، یہ جتنے بھی ہیں تو یہ نامحرم ہیں، کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ جو ہے نکاح وہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے وہی پرہیز ہے جو نامحرم سے ہوتا ہے، اور چونکہ ایسے رشتہ داروں سے فتنہ ہونا وہ زیادہ آسان ہے، زیادہ سہل ہے، اس لیے ان سے اور زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ جیسے دیور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو موت ہے، ہلاکت ہے۔ اور اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو جوان داماد ہے یا رضائی بھائی ہے تو اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، بے محابہ سامنے نہ آنا چاہیے، کہ اس سے مختلف فتنے وہ جنم لیتے ہیں۔ خوش دامن ساس، اسے فی نفسی ہی پردہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر جوان ساس ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ فتنے کی وجہ سے اس کے لیے پردہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور یہ جو پردے کا حکم ہے، یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے احکام وہ اصلی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں۔
جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے کہ ہتھیار ہے، گولی بارود وغیرہ، اس کی تجارت اصل کے اعتبار سے دوسری تجارتوں کی طرح جائز ہے، لیکن اصل حکم تو یہی ہے، لیکن اس کے مضر اثرات، اس کے نتائج پہ نظر کر کے ان عوارض کی بنا پہ اس میں لائسنس کی قید لگا دی جاتی ہے کہ بغیر لائسنس کے آپ اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو اصل میں تو جائز ہوتے ہیں، لیکن کسی عارض کی وجہ سے اس کے اوپر قیود لگا دی جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ساس ہے، جوان ساس یا رضائی بہن، اب شرعی طور پہ ان کے لیے پردہ تو لازم نہیں ہے، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن فرماتے ہیں کہ عارض کی وجہ سے جہاں فتنے کا خوف ہو تو وہاں ان کے لیے بے محابہ ایک دوسرے کے سامنے آنا یہ درست نہیں ہے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا تھا۔